زندہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. فمن کان میتۃ فاحییناہ، جو مردہ دل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. وہ یمشی علی الارض فی النور، اس نور کے ساتھ وہ زمین پہ چلتا ہے، یعنی قرآن کے نور کے ساتھ. جب قرآن کو ہم لوگوں نے پکڑا، سمجھا، شرح صدر ہوا، دل میں قرآن اترا، ہم اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. جب جو بات کر رہے ہیں ذہن میں ہمارے اللہ کا کلام ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں کو میسج پہنچانے والے بن گئے، شرح صدر ہوا. پھر ہم نے یہ احکامات بھی پڑھے کہ کھانا یعنی ذبح کے لیے کہ اللہ کے نام سے ذبح کرو. ایکچولی ہم نے کھانا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ اور اللہ کا نام لو، تو اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ظاہر اور پوشیدہ گناہ ہم لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے حصے سے کمی کسی طرح سے نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی کسی یعنی کہ ایسا کچھ ہم نے عمل نہیں کرنا ہے کہ اللہ کا حصہ تو کم کر دیا اور ادھر زیادہ کر دیا. اس کے بھی آپ لوگوں کو بہت ساری زندگی کی ایگزامپل سے آپ لوگ خود غور کرنا ہے کہاں کہاں ہم اللہ کا حصہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ 10 احکامات پڑھ کر سنائے گئی ہیں، جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے. امپورٹنٹ احکامات سورہ انعام میں بتا دیے گئے ہیں، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. نیک اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. اور ہمارا یہاں پہ کسی کو اوپر کسی کو نیچے ہے تو اس کو دیکھ کے ہم نے حسد نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو ٹیلنٹ زیادہ دیا ہے، کسی کو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. تو وہ جو ہمارے پاس انعامات ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ صبر کرے، جس کے پاس ہے وہ شکر کرے. اور شکر کے لیے اطاعت ہے، اطاعت کے لیے قرآن ہے، احکامات ہے، اس پر چلنا ہے. پھر ہم سورہ اعراف کا اونچی جگہ کی بات ہے جہاں پر کھڑے ہوں گے وہ مومن کھڑے ہوں گے جن کے اعمال برابر ہیں، اور وہ ان کو جنت اور دوزخ کا نظارہ دیا جائے گا. وہ طمع کر رہے ہوں گے کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں جنت میں، اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر ہم نے پڑھا کہ شیطان تکبر اور حسد کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، اور اللہ کو ماننے والا تھا لیکن وہ نافرمان تھا. اور پھر جنت میں جانے والوں کے دل بھی صاف کر دیے جائیں گے، اسراف سے بچیں گے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کو پکارنا ہے، گر گڑا کر دعا مانگنا ہے. اور پیور یعنی طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہے. پیور سے پیور نکلتا ہے، اور جو امپیور ہوتا ہے اس سے امپیور بات نکلے گی. تو جو پیور لوگ ہوتے ہیں جن کا علم اللہ کے کلام سے ان کے اندر ایبزارب ہو چکا ہے، ان کے بعد منہ سے بھی اچھی بات نکلے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا لباس اتارا ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے لباس اتارا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کا عیب چھپائے گا، اور اس کے لیے زینت ہے. زینت، تو یہ جو زینت ہے نا، یہ ہمارے لیے پرائڈ نہ بن جائے. یعنی یہ گارمنٹ جو ہے، یہ آپ جو اس کو کپڑوں کو بہت یعنی اتنی بڑی نعمت ہے یہ کپڑے لباس، ہر طرح سے نعمت، ہمارا پروٹیکشن بھی کر رہا ہے اور ہماری لیے بیوٹی ہے. یعنی اس کو ہم لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کپڑا پہن رہے ہوتے ہیں، ہم لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم یہ سوٹ پہنیں گے، اس طرح سے یہ خریدا ہے. لیکن اس کو پرائڈ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. پرائڈ کا ذریعہ جو یہ ہے یہ بنے گا تو وہاں پہ تقویٰ نہیں ہے. تو لباس التقویٰ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، خیر ہے، بہتر ہے. تو اندر کا جو لباس ہے وہ تقویٰ ہے. اوپر کا لباس ہمارا ہے جو کہ ہمارا ہر چیز کو عیب کو بھی چھپا رہا ہے، پروٹیکشن بھی کر رہا ہے. تو اب لباس تقویٰ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے جو گناہ ہیں اس کو بھی ہٹا رہا ہے. ہمارے لیے جو ہے پروٹیکشن ہے، ایمان کا پروٹیکشن ہے تقویٰ، یعنی ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. تو یہ ساری باتوں پہ ہم نے غور کرنا ہے جو ہم نے پچھلے اس میں پڑھا ہے. اب ہم اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ سارے انبیاء کرام کی بات، یہاں کیونکہ مکی سورہ سب سے بڑی سورہ ہے مکی سورہ میں، اور اس میں سارے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا کہ یہ وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. تو ہم نے سارے انبیاء کرام کا پڑھ رہے تھے، اور اب ہم پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب
یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهین. آیا نمبر 88 ہے سورہ الاعراف کی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے کہ ایک جو ہے وہ حق کی طرف تھے، ایک جو تھے حق کی طرف نہیں تھے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے یہ سن کے دھمکی دینا شروع کر دیا. دھمکی کیا دی؟ ان کے سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کے قوم سے کہ البتہ ہم تم کو ضرور ضرور نکال دیں گے اے شعیب، اور وہ لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لیا ہے، قریتنا ہماری بستی سے. قریہ کہتے ہیں بستی کو، ٹاؤن کو. تو یا انہوں نے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی ملت میں کھینچ لیں گے، واپس لوٹا لیں گے. تو اس پہ جواب کیا دے رہے ہیں شعیب علیہ السلام نے؟ جواب دیا قالا. ایک پرسن کا جواب جب آ رہا ہوتا ہے تو ایک پرسن کون تھی؟ شعیب علیہ السلام تھے. اور قال الملأ الذین، اور سرداروں نے کہا. تو وہاں پہ سردار آ گیا تو وہ بھی قالا کی طرح سے آیا ہے، لیکن قالو آتا ہے. تو ایک جب گروپ کی طرف سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک وہاں پر بھی قالا کر کے کہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ بے شک کیا ہم اس کو ناپسند کرنے والے؟ قد افترینا علی اللہ الکذب ان عدنا فی ملت. تب تو ہم نے بہت گڑھ لیا اللہ کے اوپر جھوٹ کہ ہم یا ناپسند کر رہے ہیں، ہم ادھر نہیں جانے والے. تو انفیکٹ اٹ مینس دیٹ ہم جو ہم اب تک جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے ہم جھوٹ کہہ رہے تھے، اور اگر ہم تمہارے اس میں چلے جائیں اس میں کہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، یعنی اس جو ہے شرک سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، تب تو وما یکون لنا ان نعود، کیا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں جب کہ اس میں ایکسپٹ کہ اللہ اگر ہمارا چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز میں نہ ڈال دے، یعنی ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے شرک سے. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے ایسا عمل ہوا جو ہم شرک میں خود گر گئے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی شرک ہو جاتا نا، ریا ہو گیا، دکھاوا ہو گیا، دس آلسو شرک، کہ آپ اپنے اعمال کو دکھا رہے ہیں کسی کو نماز پڑھ، دس آل شرک. تو ایکسپٹ کہ اللہ انشاءاللہ کوئی ہماری کمی بیشی اس کی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کانسیکوینسز ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جانا چاہ رہے ہیں ایسا، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اور ہم اس ملت میں ہم کیوں جائیں گے جس وقت جس طرح سے اللہ نے ہمیں نکال دیا اس شرک سے، اس کی ہمارے رب کی جو علم ہے وہ وسعت پائی گئی ہر چیز میں، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر بات کا پتہ ہے، وسعت رکھنے والا ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے. اس پر ہم نے توکل کیا ہے. اب پھر انہوں نے دعا مانگی کہ ان کے بیچ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے اور حق کے ساتھ، اور اللہ آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے. قال الملأ الذین کفروا، اب وہ ملا جو تھے، ان کے سردار جو تھے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو کہا انہوں نے لئن اتبعتم شعیب، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تم لوگ تو نقصان والے ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول کو صحیح میشر کے ساتھ دو، اس کو کمی نہیں کرو. تو اب وہ لوگ تو کمی کر کے اپنا فائدہ اٹھا رہے تھے. تو کہ اگر تم نے اس کو فالو کیا تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، یعنی بزنس میں نقصان ہو جائے گا. یعنی اچھی بات کو ماننے سے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے کما رہے ہیں، غلط طریقے سے کما رہے تو وہ دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. تو پھر ان کو پکڑ لیا ان کی اس بات پہ، اور جو وہ روک بھی رہے تھے اور رک بھی رہے تھے اور جھٹلا بھی رہے تھے، تو ان کو جو ہے زلزلے نے پکڑ لیا. اور صبح کی انہوں نے اوندھے پڑے ہوئے تھے. اوندھے ایسے جاسمین کہتے ہیں ایک پرندے کا جو اپنے سینے کے بل ایسے گر جانا. تو اس کا جاسمین کا وہ بتایا سیمپل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. وہ لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، جیسے کہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا، ان کی ساری جو کمائی تھی، سارا کچھ جو جمع کر رہے تھے وہ سب کچھ کام نہیں آیا. اور وہ لوگوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. انہوں نے منہ موڑا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو تھے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں نے پہنچا دیا تھا تمہارے پر اپنا میسج اپنے رب کی طرف سے، میں تمہارا خیر خواہ تھا. اب میں کیوں افسوس کروں اس قوم کے جو ختم ہو گئی؟ یعنی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے افسوس بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کتنی بستی میں ہم نے بھیجا ان کے نبی کو، اور یعنی کہ نبی بھیجے ہیں، ہر بستی میں نبی بھیجا ان کے اس میں، لیکن ان کو پکڑا ان کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی تکلیف سے، کبھی سختی سے، یعنی عذاب، بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور دکھائے.
یہ آج تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آج تک ہمیں یہ چیزوں سے گزار رہے ہیں. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ ہم گڑ گڑائیں اللہ کے آگے. جب کوئی آفت آئے، جب کچھ آئے، ہم نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے بہت زیادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی جگہ حسنہ بھی دے دیا، حتی عفو، حد سے زیادہ گزرتے چلے گئے. ان کو اچھائی بھی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے، بتایا اچھا، یعنی پہلے تکلیف دی، سختی دی، پھر حسنہ دے دیا. اور پھر انہوں نے کیا کہا اس پہ، یعنی بجائے یہ کہ وہ اللہ کے اس پہ شکر ادا کرتے، گڑ گڑاتے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری تکلیفیں تو ہمارے آبا و اجداد کو ملی ہوئی تھی، آباءنا ضرا سرا ان کو ملا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کی باتوں کی وجہ سے. کہ پچھلی والی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کی بات کی وجہ سے، نجاشی اور ان لوگوں کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی تھی. یہاں ان کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا پکڑ لیا اچانک، اور وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے تھے. تو یعنی کہ اللہ کے اوپر کوئی غلط بات نہیں بولنا ہے، اپنی اچھی بات، واچ آور ٹنگ، کہ کیا بات ہمارے منہ سے غلط نہ نکلے. کسی کے لیے کوئی غلط بات کہہ دیں، کسی کی غیبت کر دیں، ساری، یعنی کہ جس کے دل میں خرابی ہوگی وہ خراب بات نکالے گا، جس کے بیچ میں دل میں اچھائی ہوگی اس کو خرابی بھی ملے گی تو بھی وہ اس کو درگزر سے کام لے گا اور اس کو اچھی بات سے اس کو ٹرن کر دے گا. تو اذهب بالتي هي احسن، بھگا تو اس سے جو اچھی بات ہے. یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ اہل القرآ ایمان لے آتے، تقویٰ کرتے، ہم ان کے اوپر کھول دیتے. کیا چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ جو ایمان اور تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم ان کے اوپر برکتیں اور رحمتیں کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے. یہ دو چیز کرنا ہے، ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو. اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ کی بات کو سمجھنے سے آئے گا. یعنی فیئر اللہ وتھ لو. یہ ہے، ہم کسی چیز سے فیئر کرتے ہیں ہم اس سے بھاگتے ہیں، ہم اللہ سے فیئر کرتے ہیں ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنا ہے. لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ کمائی کی تھی. کیوں یہ امن میں آ گئے یہ اہل القرآ؟ یہ کیا امن میں آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو پیس میں آ گئے ہیں؟ یہ بستی والے جو گناہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اچانک رات کے وقت اور دن کے وقت ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے، یا پھر یہ بستی والے اس وقت جب وہ دن کے وقت کھیل کود میں مگن ہوں گے اور چاشت کے وقت یعنی صبح کے وقت یہ اپنا کھیل کود کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کو پکڑ لیا جائے گا. یا وہ اللہ کی اس پلاٹ سے، اللہ کی پلاننگ سے بے خبر ہو گئے. یعنی اللہ کی ناراضگی اور غضب سے نقصان اٹھانے والے جو ہے نا، یہی لوگ جو ہیں اللہ کی غضب سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ کی عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اللہ کو پہچانا نہیں ہے انہوں نے، اور یہ بے خوف ہو رہے ہیں. کون؟ الا من قوم الخاسرین، نقصان اٹھانے والے. اولم یهدی للذین یرثون الارض، یہ جو لوگ جو ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں، اپنے سے پہلے قوموں کی ہلاکت سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا. اولم یهدی للذین، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ہدایت نہیں لی، کوئی رہنمائی نہیں لی. جو بنائے گئے تھے زمین میں وارث، من بعد اہلیہا، ان کے بعد جو تھے، یعنی کہ یہ لوگ، ان سے پہلے والے لوگ، ان کے بعد والے لوگ، انہوں نے اپنے اس قوم کی عذاب سے کوئی وہ کیوں نہیں لیا، سبق نہیں لیا. اللہ نشاء اصبنا بذنوبہم، کہ اللہ چاہے تو ہم پکڑ لیں ان کو بھی، یعنی مکے والوں کو بھی پکڑ سکتے. اور ایک عذاب کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ جب انسان نہیں آ رہا ہوتا اللہ کی طرف، جب رجوع نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ واپس ہی نہ لوٹے، وہ اسی دنیا میں مگن رہتا ہے، اس کے اندر توفیق ہی چھین لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو مہر جو ہے وہ ایسی لگ جاتی ہے کہ کانوں کے اندر سے کوئی آواز ہی نہیں جائے ان کو. یہ ہے بستیاں جن کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے قصے بیان کر دیا ہے اپنی خبروں میں سے. ان کے پاس روشن نشانیاں لے کے رسول آ گئے تھے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے جنہوں نے جھٹلایا تھا اس سے پہلے بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی انکار کرنے والوں کی. تو ان کے یعنی مکہ والوں کے لیے، کیونکہ مکی سورہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں ان ساری ایگزامپل سے. اور ہم نے اکثر لوگوں کو یعنی کہ پورا کرنے والا، حق پورا کرنے والا نہیں پایا تھا. وہی وجدنا اکثرهم فاسقین، اور اکثر کو پایا ہے فاسق، اکثر کو البتہ ہم نے شیورلی ان کو نافرمان پایا تھا. ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کافی بڑا یعنی کافی ڈیٹیل میں ہے یہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فرعون کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس.
لیکن انہوں نے ظلم کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، ان آیات سے یعنی کہ انکار کیا، رانگ ٹورڈ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو کس طرح انجام ہوا مفسدین کا، فساد کرنے والوں کا. اب دیکھو کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں تو رسول ہوں تو رب کی طرف سے، حقیق علی، میرے اوپر یہ حق ہے، لائق ہوں کہ میں نہ کہوں کوئی بات ایکسیپٹ اللہ کے اوپر حق، الا الحق، ایکسیپٹ کہ میں حق کہتا ہوں. اور ایک روشن نشانی لے کر آیا ہوں، بس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اور ایک آل فرعون تھی، اور یہ لوگوں نے، آل فرعون نے ان کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان کو اوپر سخت سزائیں دیتے تھے، ان سے مشقت کے کام کرتے تھے. تو اب یہ آئے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لے کر آئے ہو اپنی نشانیاں لاؤ، تو سامنے تو لے کر آؤ اگر سچے ہو. تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ثعبان مبین بن گیا، ایک دم اسدحا کھلم کھلا ایک بڑا سا اسدحا بن گیا. پھر جو ہے انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کو لوگوں کو دکھایا، وہ بھی بالکل وائٹ روشن ہاتھ ہو گیا. یہ نشانی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت جادوگر جاننے والا علیم ہے، بہت جاننے والا جادوگر ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ نکال دے ہمیں ہماری زمین سے. اب بتاؤ ہم لوگ کیا کریں، کیا کچھ کریں، حکم دو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا ڈھیل دو، وقت دو تھوڑا اس کو، اس کے بھائی کو، اور اپنے اس دوران شہر میں جمع کرو. کس کو جمع کرو؟ یاتو کا کل ساحر علیم، آ جائیں ہر طرح کے جاننے والے جادوگر آ جائیں. اب جادوگر آ گئے فرعون، اب جادوگر آئے تو انہوں نے، جادوگروں نے کہا، قالو، کس نے کہا؟ جادوگروں نے کہا، الا لنا لاجرا، کہ ہمارے لیے کیا اجر ہوگا اگر ہم غالب ہو گئے تو. انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، نعم، ہاں تمہارے لیے اجر ہے، تم مقربین میں سے ہوگے، تم کو میں بہت اپنے قریب کر لوں گا. اب یہاں پر ان لوگوں نے، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ڈالو یا ہم ڈالیں، کون ڈالنے والا ہے؟ تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھنا تھا کہ کیا ان کی کتنی طاقت ہے. جب انہوں نے ڈالا تو سارے جو دیکھنے والوں کو ایک دم یعنی کہ ہپنوٹائز ہو گئے، سحر میں آ گئے اور سب خوفزدہ بھی ہو گئے. بس ترہبوہم، چھپایا انہوں نے خوف، رہب کہتے ہیں خوف کو، اور وہ سارے کے سارے خوف کو اندر چھپایا. وجاء بسحر عظیم، اور ہر طرح کے یعنی کہ لائے تھے جادو، یعنی ایک دم بڑے قسم کا جادو لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کیا. موسیٰ علیہ السلام کہا اب تم ڈالو اپنا عصا ڈالو، عصا اپنا ڈالو، عصا کا اپنا عصا یعنی تمہارا عصا ڈالو. فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ نکل رہا تھا جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا، اتنا بڑا وہ اسلحہ تھا. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق وہیں پر ثابت ہو گیا. أَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے تھے اس سب مٹ گیا. جیسے انہوں نے دیکھا جادوگروں نے، اسی وقت ہنالکا یعنی اسی وقت، ہنالکا ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا نا، ہنالکا دعا زکریا، اسی وقت دعا مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے، کہا جب مریم علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو اسی جگہ اسی وقت وہ غالب ہو گئے، یعنی کہ گر گئے. وانقلبوا صاغرین، یعنی کہ صاغر ہو گئے، ذلیل ہو گئے، یعنی کہ وہ شکست ہو گئی ان کو. لیکن شکست نے ان کو کیا دے دیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، جادوگروں کو ایک سمجھ دے دی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی ہے، کیونکہ وہ تو جو جتنا کام جس پہ ماہر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک ماہر آ جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سم تھنگ ہی نوز. تو اگر آپ کو وہ چیز کا پتا ہوگا تبھی آپ اس کی امپورٹنس کو جان سکتے ہیں. تو ان کی امپورٹنس کو اس نے جانا، ان لوگوں نے جانا، اسی وقت سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون. اس بات کو فرعون نے پسند نہیں کیا، اس نے کہا تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آئے ہو. آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، میں تمہیں اجازت دوں. ان ھذا لمکر مکرتم، یہ تو بہت بڑا کوئی چال چلنے والا جو چال چل رہا ہے مدینہ میں، شہر میں. مدینہ کہتے ہیں شہر کو. لتخرجوا من اہلھا، تاکہ تمہیں نکال دے اس کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون، تم قریب جان لو گے. نہیں دھمکی دے رہا ہے، اب تم جانو گے کیا، کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا مختلف سمت پہ، اور تمہیں سب کو جو ہے اجمعین کو جو ہے مسوری چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ ان الی ربنا لمنقلبون، کو کوئی یعنی ایمان ایک بے خوفی دے دیتا ہے. جب اللہ پر ایمان آتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم تو لوٹ کے جانے ہی والے ہیں، مر جائیں گے تو لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تم کیوں ہم سے ناراض ہوتے کہ ایکسیپٹ یہ کیا میں آمنا بھی آئے تھے ربنا، کیا میں رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب ہمارے پاس آ گئی. اب انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ رب ہم پر صبر ڈال دیں اور ہمیں جو ہے وہ فوت کرے ہمیں اسلام کی حالت میں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے. جب بھی آپ بے صبر ہوں، جب کسی بات میں بھی آپ کو انسیکیورٹی لگے
اور کوئی ایسی بات ہو تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم آمین وقال الملأ من قوم فرعون يتذر موسیٰ. اب سرداروں کی ایٹیٹیوڈ دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو کہ موسیٰ کو, اس کی قوم کو فساد کرے, خود فساد کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو کہ وہ فساد کرے زمین میں اور تمہارے الہ کو چھوڑ دیں گے. اب کیا کرنا ہے, کہا کہ عنقریب ہم قتل کریں گے. انہوں نے ایک فرمان جاری کر دیا, یعنی کہ ایک آرڈر کو پاس آؤٹ کیا کہ جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کرو دوبارہ سے ایک اور, یعنی کہ ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے, اب دوبارہ ایک اور وہی دوبارہ سے ایکٹ کر رہے ہیں وہ, اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں, یعنی ہم یہ کر کے رہیں گے. اب یہ بات جب خبر آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سارے پریشان ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ صبر سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, یہ تو زمین اللہ کی سمجھا رہے ہیں, تم اس کے وارث بناؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چاہے وارث بنا دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کا انجام اچھا ہوتا ہے, عاقبۃ المتقین, انجام اچھا ہوتا ہے عاقبۃ المتقین کے لیے ہوتا ہے. اس کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہ یعنی کہ کمپلین کر رہے ہیں, ہاں ہم تو تکلیف تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف دیے گئے تھے, تمہارے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف دیے گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے, تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے, تمہارے پیچھے تم کو وہ بنا دے, خلف بنا دے, خلیفہ بنا دے زمین کا. دیکھو تم عمل تو کر کے دکھاؤ. وَلَقَدْ, یعنی کہ جو عمل کہا ہے, صبر ہے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کے سہارا پکڑو. اب اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا آل فرعون کو. اب یہاں پر آل فرعون کو اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب دیا ہے, سنین کے ساتھ, قحط کے ساتھ, اور مالوں کے پھلوں کی کمی کے ساتھ, کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لیں. جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز آتی تھی وہ کہتے تھے او یہ تو میرے لیے ہے, یہی چیز ہمیں ملنی تھی, دیکھا ہمارا کیا ہے. لیکن جب ان کو کوئی بری ملتی تھی تو کیا کہتے تھے, یطیروا بموسیٰ, یہ منوسیت ہے موسیٰ کی, یعنی ان کی بدفعال, ان کی جو ہے یعنی ان کا منوسیت کہہ لیں, ان کا جو ہے ان کے وجہ سے یہ ہمیں ہوا بلیم, کہ ان کی وجہ سے یہ ہے کیونکہ یہ لوگ بڑا وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. یعنی یہ بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے پر کوئی چیز بھی آ جائے کبھی بلیم نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہم وہاں بیٹھ گئے تو یہ ہو گیا تھا, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, یہ بات یاد رکھے. کوئی چیز آپ کو پہنچ نہیں رہی, جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہی ہمیں پہنچے گا, وہی ہمیں ملے گا, وہی ہمارے اوپر ہے. قدر میں جو ہوتا ہے کسی کو منحوس نہیں سمجھنا کہ وہ آ گیا, صبح اس کا منہ دیکھ لیا تو ایسا ہو گیا, شام میں یہ ہو گیا. اس طرح کی بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی کے اوپر منحوسیت کر دینا, بتا دینا, اور کسی کے الزام لگا دینا, دس از شرک, یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے. اللہ خبردار, ان کی جو چال ہے, اللہ ساری کی ساری جو چالیں ہیں وہ فعال بد وہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اکثر لوگوں کو نہیں. یعنی کہ اچھا انسان کے عمل کی وجہ سے ان کے اوپر جو کانسیکوینسز آتے ہیں, غلط یا صحیح. کبھی ہم نے کوئی چیز ایسی غلط کر دی, بچوں کو شروع سے اللہ سے کنیکٹ نہیں کیا, شروع سے ہم نے وہ نہیں کیا, اور بعد میں ہم اپنے بچوں کا الزام لگا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا تھا شروع سے کیا تھا, ہاں میرے یہ منحوس بچہ تھا, یہ فلاں تھا. ہم نے خود کیا کیا, شروع سے کنیکٹ کیا بچوں کو, اللہ کی معرفت دی, اللہ سے جوڑا. جب آپ اللہ سے جوڑیں گے تبھی کچھ آپ کے اوپر ہوگا. تو وہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ ان کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے جب کبھی بھی جو بھی یعنی اس کے بعد جو ہے قالوا مهما تاتنا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ من آیاتنا, جو بھی تم نشانی لے کر آ جاؤ گے ہمارے پاس. ایٹیٹیوڈ دیکھیں ان کی, ہر ڈرمی دیکھیں, انتہا دی, ہم نہیں مان لائیں گے. یعنی ان کو ہر طرح سے وہ نشانی دے دی, پھر اللہ کی طرف سے آیا تو بھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عذاب دیا, ایسا طوفان آیا ان کے گھروں کے اندر پانی گھس گیا, اور جرات سے ٹٹی پوری ہر طرف سے, وہ چٹی ڈر جو ہوتے ہیں جو موت کی طرح, موت جو ایک کیڑا جو ہوتا ہے وہ پورے اس میں آ گیا. پھر ایک جوئیں کی طرح جیسے لائس وہ آ گیا پورا. پھر مینڈک ان کے یعنی ہر جگہ سے کپ اٹھاتے تو ان کے اس کے اندر سے جو ہے وہ فراگ کے ٹوڈ کی طرح سے اس میں سے نکلتا تھا. پھر خون کی بارش ہوگی. اس سارے وقفے سے آیات مفصلات تھی یہ, یعنی ایک بریک کے بعد آتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ ایک ساتھ آ گئی. یعنی وقفے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب بھیجتے رہے.
لیکن وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کرتے رہے اور مجرم قوم تھی. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو تکبر کرے، جو پرائڈ میں گھرا رہے کہ آئی ایم دا اونلی ون، میں ہوں، بس میں سب سے بہتر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. جب ان کے اوپر اور بڑا عذاب آنے لگ گیا، یہ یعنی کہ دم آ گیا بہت سارا، یہ کہتے ہیں وقع علیہم رجس جو تھا، گندگی کا عذاب تعاون کی بھی آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل پہ تعاون آیا تھا، یعنی کہ یہ جو پلاگ جو تھا، پلاگ کی طرح جو آپ آج کرونا وائرس کو بھی آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ایسا آیا تھا کیونکہ یہ جب آتا ہے تو یہ وہاں سے رسول اللہ نے نکلنے کو بھی منع کیا، وہاں سے کسی کو انٹر ہونے کو بھی منع کیا ہے، یعنی اتنا ایسا وہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس بنی اسرائیل پہ آیا تھا، یہ اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب آ گئے گھبراتے ہوئے کہ اپنے رب سے دعا کرو، خود نہیں کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہاں اور ہم تم سے جو ہے لے رہے ہیں تمہارے پاس سے کہ اگر یہ ہم سے ہٹ گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم ضرور بھیج دیں گے تم کو بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا، اس رچ کو جو کہ وہ پہنچنے والے تھے، یعنی کہ ان کو وہ وقت پہنچنے والا تھا ان کا، جب یعنی ہٹا دیا سارا کچھ ختم ہو گیا، اذا ہم ینکثون، دوبارہ سے وہی توڑنے لگ گئے، اسی طرح سے وعدے توڑنے لگ گئے، اسی طرح سے اپنی نافرمانی کرنے لگ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فائنل اللہ تعالیٰ کا انتقام آیا، فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا ان سے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یم میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، یعنی کہ نہیں انکار کرنے والے تھے نا، اور تھے وہ غافل لوگ تھے. یعنی اللہ کی ایک ہوتا ہے اللہ کی آیات کا انکار کر دینا، اور ایک ہے غافل لوگ. غافل میں سے بھی ہم لوگ بھی غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹ لیس ہیں، وی آر ہیٹ لیس. ہم نے آنکھیں کھولنی ہے اور آنکھیں کھول کے اپنی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا میں جس طرح سے ہم رول ماڈل بن جائے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے پاس ریورٹ 2-3 آ رہے ہیں. پہلے دن میں نے دیکھا وہ بیچاری سر ڈھک کر آئی میرے پاس بچہ لے کر، اینڈ دین کچھ لوگ آئے وداؤٹ دھوکے ہوئے، اور جیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پہ کیا، سب کے لیے میں یہ دعا کرتی ہوں. ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دیں گے، ضرور دیں گے، میں دعا کرتی ہوں، میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کوئی کسی کے لیے ریزن بھی بن جاتا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ویسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک میرے پاس آئے کہ وہ کسی کو اسلام قبول کیا ہے تو وہ ان کو کچھ بتا دے. اب اگر آپ اس کے لیے رول ماڈل بنیں گے تبھی وہ بھی بنے گا نا جو اسلام میں آیا ہے. تو آپ کو ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. تو آپ نے اس طرح سے نہیں کیا تو پھر آپ وہی اسی طرح سے وہ ہو جائے گا. تو یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے غافل نہیں ہونا ہے، ہیٹ لیس نہیں ہونا ہے، ان چیزوں پر جانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ نان مسلم کے لیے بھی یہاں پر آپ کیا ہیں، نان مسلم کے لیے بھی تو آپ رول ماڈل ہیں نا، کہ آپ کو دیکھ کے کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں آپ حلال کھا رہے ہیں. ایک بچے نے کہہ دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کھاتا ہوں، میری اس میں جیلیٹن ہے. تو دوسرے بچے نے کہا وائی، تو پھر بتایا کہ یہ جو ہے یہ سلاٹر نہیں ہوا ہوتا ہے. تو سلاٹر کیا چیز ہے؟ تو سلاٹر یہ چیز ہے. یہ اسکول میں بات ہو رہی ہے، ایک بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے، یہ یعنی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر وہ کیا اور جا کے جو ہے وہ پورا سرچ کیا، اپنے باپ کو لے کے کیا اور سلاٹر والی جگہ گئے. پھر وہ لوگوں نے ریسرچ کیا، کھا تو رہے سلاٹر والی چیز، کیا پتا وہ ایمان کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم رول ماڈل ہیں. تو ہمیں رول ماڈل بننا ہے، مسلمانوں کو غافل نہیں رہنا ہے. غافل رہیں گے تو اس کی کانسیکوینسز بھگتیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قوم کو جو ہے وارث بنا دیا، الذین کانوا یستضعفون، جو کمزور بنائے گئے تھے، ان کو کس جگہ کا، مشرق مغرب پوری، اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس میں بہت برکتیں ڈال دی. یہ اللہ کی بات، حسنہ بات پوری ہو گئی، بہترین بات پوری ہو گئی بنی اسرائیل پر. کیوں؟ بوجہ ان کے صبر کرنے کی. بما صبروا ودمرنا، اور کاٹ دیا ہم نے، ختم کر دیا ان کو، جو فرعون جو کرتا تھا اس کی ساری یسنع جو وہ کیا کرتا تھا اس کی پوری، یعنی کہ قوم کی ساری. کیونکہ آپ ایک جگہ پڑھیں گے کہ وہ پوری قوم اپنی ایک ایک خوبصورت چیز کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، وہ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگے تھے. ایک ایک فرد بھاگا تھا بنی اسرائیل کے پیچھے، اور وہ سب کے سب سمندر میں ڈوبے تھے، سب بھاگے تھے. اور جیسے سمندر پھٹا تھا، موسیٰ علیہ السلام انٹر ہوئے تھے، وہ پیچھے پورے آئے تھے، وہ پیچھے پورے. یہ یہاں پہ وہی ہے کہ جو اس کی قوم وما کانوا یعرشون، جو وہ چھتوں پہ چڑھاتے تھے، بیلیں، درخت، باغات، سب کو چھوڑ کے، رسی، پھل فروٹ سب چھوڑ کے نکلے تھے.
اور پھر پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، اب سمندر سے پار کیا. اب بنی اسرائیل کا دماغی حالت دیکھیں، کیونکہ یہ پورے طرح سے ان کے غلام تھے، سلیوز تھے وہ. تو سلیوز تھے اور ان کی طرح کے وہ لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ وہ بتوں کو پوچھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو ان کے اندر وہی چیز، آج جو ہجرت کر کے بھی جو مسلمان آئے ہیں تو ہندوؤں کا کیا دیکھتے رہے، وہ مزاروں کا، ساری چیزوں کا، تو پھر ان کے مندر وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. تو ہجرت کر کے آئے تو ان کے بھی دماغ میں وہی مزار گھسا رہا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں مسلمانوں نے کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اب ان کو آزادی مل گئی، اب یہ آئے اللہ قوم یعکفون علی الاصنام لهم، ایک قوم کی طرف سے گزر رہے ہیں. اب وہ پار کرا دیا، وہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ وہ بتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا سجا بجا کے وہ لوگ بت کو پوج رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسی الہ بنا دو، یعنی کہ زمین میں بھی ہم ایسے کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل قوم ہو، یعنی کہ پوری نشانی اللہ کی دیکھ لی، ابھی بھی جہالت میں ہو تم. اللہ کی پوری نشانی دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو ایک جگہ دے دی رہنے کے لیے، اور اس کے باوجود بھی وہی جہالت میں ہے. ان ہؤلاء متبر ما هم، یہ لوگ تو ختم ہونے والے لوگ ہیں، جو باطل یعنی کہ جو باطل، وہ جو جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، جس کو ختم ہونا ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں یہ تو سب ختم ہونے والی چیز ہے. تم اللہ کے علاوہ کچھ اور تلاش کرو. فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس نے تم کو چن لیا، فضیلت دی جہان والوں کے لیے، تمہیں نجات دیا فرعون سے. نعمتیں یاد کرا رہے موسیٰ علیہ السلام کہ تمہیں تکلیف دیتے تھے وہ لوگ، کتنا برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتے تھے. کتنی بڑی آزمائش تھی رب کی طرف سے. یہ نصیحت کر کے موسیٰ علیہ السلام اب چلے جا رہے ہیں. کہاں؟ ان کے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا، اتممناها، اور بڑھا کے دیا، بعشر، 10 اور یعنی 40، 40 جو ہے نائٹ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت کے لیے بلایا تھا، 40 راتوں کے لیے، ایک وقت کے لیے بلایا کہ اس وقت تک عبادت کرنا ہے اور پھر اللہ کے پاس آنا ہے. تو اللہ کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں پر جانشین بنا دیا. ہارون اخلفنی، ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر کہا کہ تم ان کے جانشین ہو کے اور تم اصلاح کرتے رہنا ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کا راستہ نہیں اپنانا، یعنی کہ فساد کرنے والے، یعنی کہ سمجھ جاؤ کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے، لیمیقاتنا، ہمارے مقرر وقت پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ ربہ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا. اب رب سے جب کلام کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کر دی، ربی ارینی، اب مجھے دکھا دیجئے کہ میں آپ کی طرف دیکھوں تھوڑا. رب نے کہا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری خواہش ایسے ہی ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ پہاڑ کی طرف تم دیکھو گے، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم ہے تو فسوف ترانی، تو تم دیکھ سکتے ہو مجھے. جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی رب نے پہاڑ پر، تو کہتے ہیں کہ انگلی کے ایک پوڑ کی طرح کا جو ہے اتنا تجلی ہوئی تھی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جو ہے دکا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا پورا. اور اتنا یعنی کہ زور سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. جب ان کو افاقہ ہوا تھوڑا سا تو انہوں نے فوراً اللہ کی تسبیح کی، سبحانکا تبت الیک، فوراً استغفار کیا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، لیکن میں ایسی بات میں نے کیسے کہہ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں میں، تم اپنی رسالات، اپنے یعنی پیغامات کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، اب تم پکڑو جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی جو تمہیں ملا ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے، اور شکر وہی کرتا ہے جو ہمبل ہوتا ہے اور جو دوسروں سے یعنی اللہ کے میسج کو شیئر کرتا ہے، یعنی شیئر کرنا ہے میسج. تو کتبنا لہو فی الواح، تختی تھی یعنی کہ ٹیبلٹ کی طرح دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، پورا لکھا ہوا تورات ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو 23 ایئرس میں وہی مکمل ہوئی تھی. تورات جو ہے ایک پوری ٹیبلٹ کی صورت میں، 2 کہتے ہیں یا مے بی 7 تھے ٹیبلٹس، اور وہ اس طرح سے ان کو وہ ملے تھے. اس میں ہر طرح کی نصیحت والی بات تھی، تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات لکھی ہوئی تھی، حرام حلال نعمت والی بات، ہر وہ بات جو جس سے بنی اسرائیل کی اصلاح ہو. کل شیء، ہر چیز لکھی ہوئی تھی. اب اس کو پکڑو.
تو پہلے کہا کہ شکر کرو، کہا یعنی پکڑو اور شکر کرو، اب کہا پکڑو مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو اور وہ پکڑے اس کو، یا خذو باحسنھا، اس کے بہترین حصوں کو پکڑے، اور قریب ہم جو ہے فاسقوں کا گھر بھی دکھا دیں گے، جو یعنی نافرمان ہوں گے ان کو ان کا وہ بتا دیں گے، اور ان کا کیا ہوگا، سأصرف عن آیاتہ، ان سے ہم اپنی آیات کو پھیر دیں گے، یعنی نافرمان جو ہوں گے، ڈس اوبیڈینٹ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی کونی اور شرعی دونوں آیات سے بے خبر کر دیتے ہیں، وہ دیکھ کر بھی ان کو نہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دیکھ کر بھی وہ کنیکٹ نہیں ہوتے، دیکھ کر بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا ہے، دیکھ کر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، زمین میں پرائڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں ناحق، اور جو ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں گے اگر، لا یؤمنون بہا، نہیں مانیں گے، وَإِن يَرْسَلُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ دیکھیں یہ ہم آج بھی یہی چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اس لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، کہ ان کی مثال دیکھیں، ہمیں بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ راستہ نظر آ رہا ہے، قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ آ ہی نہیں رہے، ان کو آپ بھیج بھی رہے ہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، they are not listening, they are not sitting with it, they are not یعنی غور فکر ہی نہیں کر رہے، پونچر ہی نہیں کر رہے، تو لا یتخذون سبیلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آنا نہیں چاہ رہے، they are disobedient people، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہیں یرو سبیل الغی، جب وہ سبیل الغی دیکھتے ہیں، نافرمانی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ کیا ہے، پسندیدہ، you will be so beloved to you، all sins are beloved to you، ہر گناہ آپ کو پسند لگے گا، کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کو خوبصورت بنا رہا ہے، شیطان ڈالتا ہے دل میں اور اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، آپ کا بے حجاب چلنا آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا غیبت آپ یو ڈونٹ نو کرتے چلے جاتے ہیں، آپ جو ربا لے رہے ہیں آپ کو اپنا گھر چاہیے، ایک گھر چاہیے جو آپ کو خوبصورت بنا دیا آپ نے اس کو، تو آپ ہر وہ چیز جو ہے نا آپ کو خوبصورت لگے گی، غیر راستہ دیکھیں گے یتخذوها سبیلا، اسی طرف جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے غلط صحیح، اسی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، ذالک بانہم کذبوا، انہوں نے ہماری آیات کو انکار کیا تھا اور غافل تھے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جھٹلانا اور غافل ہونا اٹس ایکول، ایک ہم جھٹلا نہیں رہے ہیں، ہم قرآن کو اٹھا رہے ہیں سر پہ رکھ رہے ہیں، جب کوئی رخصت ہو رہی ہے لڑکی تو اس کے سر، واٹ از دس، اٹ از شرک، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کسی کو کہ جو کوئی لڑکی رخصت ہو رہی ہے اس کے اوپر سے قرآن، یہ قرآن کا اس لیے اترا ہے کہ آپ اس کو اس لیے بنا دیں، یا پھر آپ اس کو جو مر گیا تو اس کے لیے بیٹھ کے کھول رہے ہیں، تو غافل ہے نا پھر، تو ایک تو ہم مان رہے ہیں قرآن کو ہم چوم چوم کے رکھ رہے ہیں، بٹ وی آر غافل، وی آر ہیڈ لیس، اس کو چوم کے غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھا ہوا ہے، غافل ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ غافل لوگ ہیں، یہ یاد رہیں، ہم سب غافل، ہم لوگ غافل ہیں، ابھی بھی سمجھ میں آنا چاہیے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، آخرت کی ملاقات کو، سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی انہوں نے دنیا میں جتنے بھی اچھے عمل کیے، اگر آپ اللہ کی آیات پر انکار کرنے والے آخرت میں، تو وہ کتنے ہی چیریٹی ورک کر لیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہل یجزون الا ما کانوا یعملون، جو وہی جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت تھی، اب یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اب پیچھے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ادھر تھے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ حِلِّهِ، حالانکہ منع کر کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک بچڑا جو ہے وہ اپنے زیورات کو میلٹ کر کے، ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں اس کو، اور اس میں سے اس کو میلٹ کر کے اس کو ایک کاف بنا لیا، ایک بچڑا بنا لیا، اور اس میں سامری نے اس کو اوپر مٹی پھینکی تھی، یہ ہم ایک اور جگہ پڑھیں گے، پوری ڈیٹیل اسی طرح سے ہے، اور اس میں سے آواز آنے لگ گئی، الم یرو انا یکلمو، وہ بات تو کچھ نہیں کر رہا تھا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ تو وہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی راستے کا بھی نہیں بتا رہا تھا، ہدایت بھی نہیں دے رہا تھا، کیوں اندھے ہو جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہوتے ہیں، کیوں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیوں مزاروں پہ جا کے پکار رہے ہوتے ہیں، پکار رہے کیوں، اندھے ہوئے میں، غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یا فلاں غوث کر کے پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ کر کے پکار رہے ہیں، یا علی کر کے پکار رہے ہیں، تو وہ آپ کو، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر، وہ تو برزخ میں ہے، وہ کیسے آپ کو جواب دیں گے، تو وہ بچڑے کو بھی وہ لوگ کہہ رہے تو وہ کیسے جواب دیتا، وہ انہوں نے اس کو بنا لیا، وہ ظالم لوگ تھے، یعنی کہ اس کو معبود بنا لیا تھا، ان کو احساس ہو گیا، فلما سقیتا، جب ان کو فیل ہو گیا کہ وہ گر گئے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یعنی کہ جو انہوں نے کیا تھا، تو اور دیکھا انہوں نے کہ وہ بھٹک گئے ہیں، پھر انہوں نے فوراً دعا مانگی اور کہا کہ رب ہمارے ہم پر رحم کرے، ہم پر معاف کر دے، ہم ضرور ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یعنی ابھی موسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے،
the meantime انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, انہوں نے یہ چیزیں دیکھی اور ابھی وہ تھے اس میں, یعنی کہ فیل ہونے لگ گیا تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا, اسفا افسوس کرتے ہوئے, غضبان سخت غصہ, اسفا افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تم نے کیا میری جانشینی کی. ان کو کہا ہارون علیہ السلام کو, میرے بعد تم کو کس بات کی جلدی تھی, تھوڑا تو رکتے, اللہ کا احکام آ رہا تھا. والقا الوا, تو انہوں نے جو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا ٹیبلٹس, اس کو ایک جگہ ایسے رکھ دیا. یعنی کہ اتنے دل برداشتہ ہوتا ہے نا آدمی کہ میں کیا بتاؤں, اور جو ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ انسان ایسے رکھ کے ایک دم دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے رکھا اور غصے میں اتنے شدید تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کا جو ہے سر کے بال کو کھینچا, براسی اخی, اپنے بھائی کے سر کے بال کو کھینچا, اپنی طرف کھینچ رہے. ایک جگہ ہے کہ داڑھی کو بھی نوچا تھا انہوں نے. ہارون علیہ السلام نے کہا ابن میری ماں کے بیٹے, یعنی کہ اس سے پیار سے جیسے کہا کہ یہ قوم جو تھی, یعنی کہ ان کو منع کرنے کے لیے میری ماں کی بیٹی, یعنی میرے بھائی کہہ سکتے تھے لیکن میری ماں کا واسطہ جیسے دینے کے لیے کہ اس قوم نے جو ہے مجھے کمزور سمجھا تھا اور مجھے قتل کر دیتے. تم ان کو تم خوش مت کرو, میرے دشمنوں کو, اور مجھے ان کے بیچ میں مت کرو, مجھے اس قوم ظالم قوم کے ساتھ مت ملاؤ. انہوں نے سمجھ لیا فوراً. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہوں نے دعا مانگی اللہ سے, معافی مانگی اپنے بھائی کے لیے اور اپنی رحمت مانگی اللہ سے. انت ارحم الراحمین. بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے عجل کو بنا لیا تھا, جو بچھڑے کو, تو ان کو اللہ کا غضب رب کی طرف سے پہنچا اور ذلت بھی پہنچی دنیا کی زندگی میں. یعنی کیا ذلت پہنچی تھی کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا نا, کہ کہا گیا تھا کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے, ہاتھ میں تلواریں دے دی گئی تھی اور پھر اندھیرا کر دیا گیا تھا. یہ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا اس کی تفسیر. اسی طرح سے ہم بدلا دیتے ہیں جو جھوٹ ماننے والوں کو, اور جنہوں نے برا عمل کیا تھا اور اس کے بعد توبہ کیا تھا, ایمان لے آئے تھے, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ولما سقط, جب غصہ چلا گیا موسیٰ علیہ السلام سے, غضب چلا گیا, غضب, انہوں نے الواح کو اٹھا لیا, ٹیبلٹ کو اٹھایا اور اس کی جو ہے اس کی تحریروں کو اس میں سمجھا. ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے رب کی طرف سے جو رب سے ڈرتے تھے. اب یہ سارے ہوا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے 70 لوگوں کو توبہ کے لیے, استغفار کے لیے کوہی طور پہ جا رہے ہیں اور لے کے چلے وہاں لمیقاتنا, اللہ کی ملاقات سے, یعنی کہ استغفار کرنے کے لیے کوہی طور پہ ایک جگہ تفسیر میں ہے. فلما اخذتهم الرجفہ, لیکن انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا کیا, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. تو ان کو ایک رجفہ نے, زلزلے نے پکڑ لیا, یعنی کہ زلزلہ, اور سب کے سب مر گئے تھے. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہلاک کر دیں ان کو, اس سے پہلے مجھے بھی اور ان کو بھی. کیا آپ ہلاک کریں گے؟ بما فعل السفہاء منا, کہ کچھ لوگوں سفہاء بے وقوف لوگوں نے جو کیا ہے, جو مطالبہ کیا تھا, ان کی وجہ سے آپ ہم سب کو قتل کر دیں گے, یعنی ہلاک کر دیں گے. ان اللہ پھر یہ نہیں ہے, ایک آزمائش ہے آپ کی طرف سے, آپ جس کو چاہے بھٹکا دیں, جس کو چاہے آپ ہدایت دے دیں. آپ ہی ہمارے ولی ہیں, ہمارے لیے معاف کر دیں, ہمارے اوپر رحم کریں, اور آپ بہترین معاف کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت گڑ گڑا کے دعا کی اور پھر کہا کہ ہمارے لیے لکھ دیے دنیا کی جو میں حسنہ اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے, ہدنا, رجوع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عذاب پہنچ کے رہے گا جس کو میں چاہوں گا, اور رحمت تو میری بہت وسعت والی ہے. دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسعت والی ہے, کتنے ڈسپائٹس our sins, ڈسپائٹس our disobedience, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اولاد بھی دے رہے ہیں, ہمیں جابس, مال. سب سے بڑھ کے میں کل یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا سکون میں آدمی ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چوری ڈکیتی یہ وہ ایک حد تک تھوڑا بہت ہوتا ہے, وہ انسان کا اپنے خوف اپنے اندر ہے, بٹ اسٹل there's so much, یعنی کہ پیس ہے. وہ لوگ جو سیریا میں ہیں ان کو کسی کے وقت کہیں پہ بھی اٹیک کا ڈر ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ بامبنگ کا ڈر ہے. کشمیر والوں کا بہت جگہ ایسے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ڈسپائٹ آور سینس کتنی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو کیوں نہیں ہم کیوں غافل زندگی گزار رہے ہیں, وائی وی آر ہیٹلیس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اب میں لکھ لوں گا اپنی اس رحمت کو جو تقویٰ کریں گے. کرنا کیا, یؤتون الزکاۃ, تقویٰ کریں گے, زکوٰۃ دیں گے. یعنی زکوٰۃ کا کیوں نام لیا یہاں پر, کہ لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے, اور زکوٰۃ ہم پیور کر رہے ہیں اپنے آپ کو.
ٹھیک ہے، یہ ہمارا مال پیور ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے پیوریفائی ہے. جیسے نماز ہمارے تزکا ہے، یہ ہمارے لیے نفس کے لیے ہے، تزکیہ ہے. صرف زکوٰۃ ہمارے مال کا اور ہمارا تزکیہ ہے. اور یہ کبھی دیکھ کر ہم نے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اس کا احسان ہے جس نے یہ جو ہمارے سامنے آ گیا اور ہمارا یہ مال صحیح جگہ پہنچ گیا. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ کی آیات پر جو ایمان رکھتے ہیں رب کی رحمت ملے گی ان کو. اور رب کی رحمت اگر آپ اس کو فیل کریں کہ وہ نہیں میرے پر یہ بیماری آ گئی ہے، میرے پر رحمت نہیں، ایک تو ہمیں اپنے گناہ کو سوچنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ جلتے ہیں کسی بیماری سے. تیسری یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں آزمائش سے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے پر جو ہے وہ رحمت کیوں نہیں آئی ہے. رحمت ہے، رحمت ایک سکون کی صورت میں ہی آ جاتی ہے دل میں. الذین یتبعون الرسول، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کر رہے ہیں، جو نبی تھے، امی تھے. یعنی کہ امی تھے، ان کو کچھ یعنی علم تو نہیں تھا، یعنی کہ لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن ان کو وہ پاتے ہیں ان کو لکھا ہوا. یہ بنی اسرائیل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا تھا، ان کے تورات میں، ان کی انجیل میں کیا لکھا تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ نیکی کی طرف بلانے والا ہوگا، برائی سے روکنے والا ہوگا، حلال کرے گا طیبات جو تم نے حرام کر لیا تھا، جو خبائث تم نے حرام کر لیا تھا، جو کچھ چیزوں کو تم نے اپنے پر حرام کیا تھا وہ اس کو حلال کر دیں. نے ساری چیزوں کو، ان چیزوں کو تم نے حرام کیا تھا جو ناخن والے جانور جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، وہ ساری چیزیں حلال کر دی تھی. اور تمہارا بہت سارے بوجھ تم سے ہٹا دے گا. یعنی کہ لڑکیوں کو جو دبا دیتے تھے زمین پہ، اور لڑکیوں کا، عورتوں کا ریز کیا، ان کو عزت کے لیے کہا، لڑکیوں کو، ماؤں کے لیے بہت ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات کو بلند کروایا اللہ کے حکم سے. اور تمہارے جو تم نے توف ڈالا ہوا تھا جو تمہارے اوپر تھا، یعنی کس طرح کی باتیں جو ان کی پچھلی شریعت میں تھی، اس کو ایک یہ بھی شریعت میں ان کے تھی کہ پیریڈس میں جو جہاں پہ نجاست لگ جائے تو اس کو کاٹ کے پھینک دو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو واش کر لو 3 ٹائمز، اور جنب کی کوئی چیز لگ جائے تو اس کو صاف کر لو. یعنی یہ ساری چیزوں کو ہلکا کیا. والذین آمنوا بہ، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے ان کو قوت دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کیا، مدد کی. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نور، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحابہ کرام کے لیے بھی تعریف کر رہے ہیں، اور اس نور کی پیروی کی. کس نور کی؟ جو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کا نور. انزل معہ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. تو کون، یعنی کہ اگر آپ نور کہہ دیں اس آیت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ان کی پیروی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پیروی کر رہے تھے؟ قرآن کی. آپ کس کی پیروی کریں گے؟ قرآن کی پیروی کر رہے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہی سے. تو یہاں پہ نور قرآن کو کہا گیا ہے، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے جو قرآن کو فالو کریں گے، جو سنت کو فالو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے. اے لوگوں، بے شک میں رسول اللہ ہوں تمہاری طرف سب کے سب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم سب کے لیے رسول بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس کی طرف سے ہوں جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور نہیں کوئی الہ وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ. اور رسول جو نبی امی ہے وہ یؤمن باللہ و کلماتہ، اور وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کی کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. پیروی کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اس سے پہلے پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اب میں آپ سے پھر سے دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ تھے ہدایت یافتہ، کچھ جو ہے انصاف کی بات بھی کر رہے تھے، یعدلون کر رہے تھے. تو ان کو جو ہے سہرہ سینا پر ہجرت کر کے پہنچے، تو انہوں جو ہے ان کو آرگنائز کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو 12 جو ہے نا قبیلے میں بانٹ دیا، اور 12 قبیلے میں بانٹا. سہرہ سینا ایک میدان ہے، وہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اب عصا کو مارنے کے لیے کہا، 12 جگہ پر پتھر پہ 12 پانی کے چشمے پھوٹے. استسقاہ موسیٰ، پانی مانگا تو ہجر یعنی پتھر پہ مارا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور سب نے اپنی اپنی جگہ جان لی. یعنی کہ 12 قبیلے 12 جگہ آباد ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی رحمتیں دیکھی، اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں اترتی رہی. ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان کے اوپر من و سلمہ اتارا، اور اس کو کہا کہ ہر طرح کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اور ان کی جو بعد میں کنسیکوینسز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا،
یہ خود اپنے ظلم کرنے والے. نافرمانی انسان کو وہ رانگ ڈوئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے خود کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بھگتتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اب پھر ان کو کہا گیا کہ اب اس بستی میں رہو, جہاں سے چاہو جیسے چاہو کھاؤ, استغفار کرتے رہو, استغفار کرتے رہو. یہ ہمیں بھی کرنا ہے, اپنے گناہوں کو ڈھونڈنا ہے اور استغفار کرنا ہے. ان کو کہا حتتن, اور اس بات کیونکہ وہ بہت ایروگنٹ قوم تھی, ایک دروازہ بنا دیا اور کہا کہ جھک کے چلے جائیں گے, اپنے سر کو جھکا لیں گے, سر کو جھکاتے ہوئے جائیں گے. لیکن انہوں نے صرف یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے لٹا لٹا کے جانا شروع کر دیا, یعنی حد سے زیادہ نافرمانی, یعنی وے آؤٹ, کچھ اور وے آؤٹ ڈھونڈ لیا, کہیں اور کسی اور طریقے سے نافرمانی کرنے لگ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا کہ جھکتے ہوئے جاؤ, ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے, اور خطا معاف بھی کر دیں گے. اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کی بات مانتا ہے وہ محسن ہوتا ہے نا, تو ہم اس کو بہت زیادہ کر کے دیں گے محسنوں کو. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس بات کو بھی بدل دیا. حکتتن کی جگہ ہنتتن, گندم گندم کر کے کچھ کہنے لگ گئے اس طرح سے جنہوں نے ظلم کیا تھا. منہم قولا غیر الذی قیل لہم, وہ بات کہی جو غیر الذی, سوائے اس کے جو ان کو کہا گیا تھا. جو ان کو کہا گیا تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رجز بھیجا آسمان سے, جو تھے جو ظلم کرنے والے تھے. اب اس کے بعد ایک اور ان کا ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ اسی بستی میں کنارے کنارے رہنے والے, ایک سمندر کی طرف رہنے والے تھے, وہ بہت زیادتی کرنے والے تھے, یعنی کہ انہوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ تم نے کوئی عبادت کا دن ہے, بزنس نہیں کرو. تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے, تو استاتین ہیتانہم, ان کی مچھلیاں آتی تھی, ہیت کہتے ہیں مچھلیوں کو, ہیتانہم مچھلیاں آتی تھی سبت میں, ہفتے والے دن, شرعا بہت کھل کے آتی تھی, سامنے ظاہر ہو کر. اور جس دن نہیں ہوتا تھا, نہیں آتی تھی, لاتی ہیں. کذالک, یہ کیوں ہوا, یہ بات یہ ہوئی کہ نبلوہم, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کو آزمائیں, بما کانوا یفسقون, جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی کہ آپ اگر سبب کیا ہے کہ جائز اور حلال اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے, اس بیٹر, قناعت ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے حرام کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا, کھلتا چلا جائے گا. اتنے مال, جیسے کہ آپ اگر کوئی ٹیکس بچانے کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں ٹیکس بھی جو ہے یہ لیگل ہے, جہاں پہ جس جگہ آپ رہتے ہیں ان کے اس کو کرنا ہے, تو آپ انڈائریکٹلی بچانے کے لیے ادھر ادھر مال کو کر کے, تو آپ کے لیے وہی چیز آسان ہوتی چلی جائے گی. تو یہ چیز صحیح نہیں, آپ نے وہی چیز آسان کرتے چلے جائیں. بہت ساری اس کی ایگزامپلس ہیں, مطلب چھوٹی سی ایسی ایک بات ذہن میں آ گئی تھی. تو یہ ایسے کوئی اپنے مال کو بچانے کے لیے کہیں وہ نہیں ہے, تو اس طرح کی کوئی ایسا چیز نہیں کرنا چاہیے, وہی راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. مچھلیاں اتنا سامنے آتی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کر ایک دن پہلے جال لگا جاتے تھے, اس دن کچھ نہیں کرتے تھے, اس دن مچھلیاں اس میں جمع ہوتی تھی, اور پھر اگلے دن سنڈے کو جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ کیا تھا, یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا تھا نا. پھر ان کے لوگوں نے, یعنی قوم کے لوگوں نے, ایک جماعت تھی ان میں سے, اب 3 طرح کی جماعت تھی, آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جماعت جو تھی وہ کہہ رہی ہے, وہ نصیحت, تم ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو, وہ دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم نہیں کرو ایسی بات, ایسے نہیں کرو, اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کرے, اب اپنا کام سے کام لو, why you bothered, let them do whatever do, تم کو نہیں پکڑا جائے گا, تم کو نہیں کچھ, یعنی کہ who cares والی بات ہے. ہمارا دین کیا ہے, نیکی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا. تو وہ قوم کیا کر رہی تھی, کہتی تم کیوں کرے, اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کرے, اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے, تم کیوں ان کو روکتے ہو. تو وہ پھر کہتے, انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں, ہم ان کو اس لیے بلا رہے تاکہ وہ تقویٰ کریں. فلما نسوا ما ذکروا به, پھر وہ بھول گئے جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے. تو 3 طرح کے لوگ تھے, ایک تو کام غلط کر رہے تھے, ایک نیکی کی طرف بلا رہے تھے, ان کو روک رہے تھے, اور ایک کہتے ہو کیئرس, کیوں بلا رہے ہو تم. تو صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے نجات دی ان کو جو روک رہے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ, اور باقی کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے عذاب سے. تو باقی کون تھے جو کہہ رہے تھے کہ کیوں تم روک رہے ہو, یہ اسی میں آتا ہے نا, صرف ایک کا ذکر آیا, بما كانوا يفسقون, جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. فلما عتوا عما نهوا, جو وہ انہوں نے سرکشی کی, عتو کی, سرکشی کی, جس سے وہ روکے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا, ذلیل بندر بنا دیا. یعنی 3 دن تک وہ ایسے ہی رہے, اور پھر وہ مر گئے اسی طرح, اسی حالت میں.
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خبر دی تیرے رب نے کہ ضرور پہنچے گا قیامت کے دن بھی ان کو برا عذاب جو ربک لسریع العقاب، یعنی ان کو یہاں پر تو رسوائی ملی جو قیامت میں بھی ملے گی. یہ نہیں کہ یہاں کے عذاب کی وجہ سے قیامت کا عذاب ہٹ گیا، ان کو عذاب اللہ تعالیٰ نے پکار کے کہہ دیا کہ عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی سزا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو برائی سے روک رہے ہیں، جو اللہ کی طرف آتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَقَطَعْنَاهُمْ یعنی دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی طرف آتے بھی ہیں اور اللہ کی میسج آگے پہنچاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، یعنی جماعتوں کی شکل میں. کچھ ان میں سے صحیح تھے، صالح تھے، اور اس کے علاوہ بھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اچھائیوں سے برائیوں سے، یعنی کبھی نعمتیں بھی ملتی ہیں، کبھی برائیاں، یعنی بیماری دکھی. نعمت جب آپ کے پاس ہے یہ بھی آزمائش ہے. جب آپ ہیلتھی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ بہت اچھی جاب ہے، بچے بھی ہیلتھی ہیں، ہر چیز اچھی، دس از بلیسنگ الحمدللہ. بٹ بلیسنگ الحمدللہ از اٹ انف؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ کہ ہیڈلس سے نکلنا ہے، غافل سے نکلنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے کام کیا ہے؟ اوبیڈینس. اللہ کے اوبیڈینٹ بن جائیں ہم، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے. تو کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم مسلمانوں کا ایک نارمل ایکٹ ہے کہ ہم تسبیح بھی پکڑ لیں گے، تہجد میں بھی اٹھیں گے، استغفار بھی کریں گے، اور جیسے ہی سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. وہی نافرمانیاں، وہی شادیوں کے آپ دیکھ لیے، ہر طرح کی غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. پھر پیچھے آئے ان کے بعد خلف. کون تھے؟ نا اہل وارث کتاب کے، جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، جو دنیا کی زندگی کے لیے جو ہے نا، یا خزون ارض هذا الادنى، اس حقیر دنیا کے لیے جو ہے وہ، یعنی انہوں نے کتاب کو چھوڑا، یعنی کتاب کو پکڑا بھی اور چھوڑا بھی. کتاب کو پکڑا کیسے؟ کہ یقولون سیغفر لنا، وہ کہتے ہیں قریب ہم بخش دیے جائیں گے. اب اس دنیا کے لیے یتیم ارض مثل یاخذو، اگر تمہارے پاس آئے، یعنی کہ ایک جنریشن جو تھی وہ اسی طرح سے جو وارث بنائے گی کتاب کی، بجائے یہ کہ پوری طرح کتاب پکڑتے، انہوں نے کچھ حصوں کو پکڑا اور دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کو، یعنی کہ اگر عالم بن گئے اگر تو کیا ہماری بخشش ہو جائے گی. ایک جنریشن کو اس کے ذریعے جو ہے نا ایک وہ بنا دیا، یعنی کہ دنیا کا فائدے کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں جو ہے، یعنی آپ چھوٹی سی اس دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اس کو وظیفے بنا دو. عالم لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر تمہارے لیے جیسے کوئی ایسی مل جائے اس کو پکڑ لینا. الم یؤخذ علیہم میثاق، کیا تمہارے لیے ایسا کوئی پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا اس کتاب کے لیے کہ اللہ کے لیے حق کہنا ہے، یعنی اللہ کی ساری بات کو کھول کر بتانا ہے. علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا تھا اس میں جو کچھ بھی تھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور دار الآخرہ کس کے لیے؟ جو تقوی کرے گا اس کے لیے دار الآخرہ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نااہل جو تھے، ناخلف جو وارث بنا دیے گئے تھے، انہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے کچھ باتیں بتائیں، کچھ نہیں باتیں بتائیں. اور کوئی اللہ کے لیے غلط بات بھی آگے سے کر کے کہہ دی کیونکہ اپنا فائدہ لینا تھا.